حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بشارات بیان کرنے سے پہلے میں اپنا اور اپنی والدہ دونوں کا ایک ایک خواب بیان کرنا چاہوں گا، تاکہ اس کے کانٹیکسٹ میں بھی پچھلے دو جو بیانات ہیں اس کی حقیقت جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ 29 دسمبر 2010 کو جب ہم بغداد شریف کے لیے ایئرپورٹ روانہ ہونے والے تھے اور درجنوں دوست احباب الوداع کے لیے حاضر تھے، تو روانگی سے قبل یعنی گھر سے ایئرپورٹ نکلتے وقت میری والدہ مجھے فرمانے لگیں، کہنے لگی محسن میں تمہیں ایک مبارک خواب سنانا چاہتی ہوں۔ میں ایئرپورٹ کی طرف نکل ہی رہا تھا، وہاں سے ہماری فلائٹ تھی بغداد شریف کی طرف، تو انہوں نے 1 منٹ کے لیے مجھے روکا، انہوں نے کہا کہ 2 منٹ رکو ذرا میرا خواب سنتے جاؤ۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ کہنے لگے میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ بڑے بڑے صحن اور برآمدوں اور دروازوں والی ایک بہت بڑی عمارت ہے، بڑے بڑے صحن ہیں، بڑے بڑے دروازے لگے ہوئے ہیں اور بہت بڑی ایک عمارت ہے، تو اور بڑے بڑے برآمدے ہیں۔ مگر جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ اس عمارت میں فیروزی رنگ جون سے ٹرکوائز کلر یہ بہت پرومیننٹ تھا۔ تو میں دیکھ رہی ہوں کہ بڑے بڑے برآمدے، بڑے بڑے صحن، بڑے بڑے دروازے اور بہت بڑی عمارت، اور اس کے اندر فیروزی رنگ خاص طور پر نمایاں نظر آتا ہے، اور ہاتف غیبی سے ایک آواز آ رہی ہے کہ تمہارے بیٹے کو اس کی منزل اور اس کا مقام مل چکا، مگر اس کا اظہار اور تکمیل اس جگہ اور مقام پر ہے۔ اب میری والدہ کہتی ہیں یہ میں نے خواب دیکھا۔ خیر مجھے یاد ہے میں نے ان کے ہاتھ چومے، دست بوسی کی، اور میں نے کہا بڑا اچھا خواب آپ نے دیکھا ہے۔ چونکہ میں بھی پہلی مرتبہ بغداد شریف جا رہا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس عمارت کا ذکر کر رہی ہیں، کن دروازوں کا ذکر کر رہی ہیں، کن برآمدوں کا ذکر کر رہی ہیں، کن صحنوں کا ذکر کر رہی ہیں، پھر اس میں اسپیشلی وہ ٹرکوائز کلر فیروزی رنگ کا نمایاں ہونا جو ان سے۔ تو میں پھر ان سے مل کر میں ایئرپورٹ کی طرف نکل گیا۔ تو جب بغداد شریف سے بغداد کا سفر نامہ تو آپ پیچھے سے پڑھتے سنتے آ رہے ہیں اور آگے بھی آپ ابھی سنتے رہیں گے، مگر یہاں صرف اس خواب کا ذکر ہے۔ تو جب بغداد شریف سے واپسی پر دوبارہ میری اپنی والدہ سے ملاقات ہوئی تو فرمانے لگی، مجھے کہنے لگی بغداد شریف روانگی کے وقت محسن تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے تم سے ایک عمارت کا ذکر کیا تھا جس دن تم بغداد جا رہے تھے، ایئرپورٹ نکل رہے تھے، تو میں نے تمہیں کہا تھا میں نے ایک عمارت دیکھی ہے بڑے بڑے برآمدوں صحنوں دروازوں والی، جس میں فیروزی رنگ کچھ نمایاں جو ان سے۔ تو میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ وہ عمارت جو ان سی ہے وہ تو حضور غوث اعظم کا مزار تھا۔ حضور غوث اعظم کا جہاں مزار ہے وہ تو وہ عمارت تھی، کیونکہ تم تو چلے گئے بغداد، میں نے تمہیں وہ اپنا خواب سنایا، تو ایک روز کسی ٹی وی چینل پر حضور غوث اعظم کے متعلق ایک پروگرام لگا ہوا تھا، اور میں وہ پروگرام دیکھ رہی تھی ٹی وی چینل پر۔ تو اس پروگرام کے اندر جس میں حضور غوث اعظم کا اور ان کے مزار اور وہ سارا اس کا انٹروڈکشن کروایا گیا تھا، جب وہ پروگرام دیکھتے دیکھتے ٹی وی کے اندر اس پروگرام میں انہوں نے ان کا مزار دکھایا، وہ عمارت دکھائی، اور وہ بڑے بڑے برآمدے اور بڑے بڑے صحن، اور وہ فیروزی رنگ کا گنبد شریف،
فیروزی کلر جو اس کے اندر وہ بھی جو موجود ہے. تو میں بہت حیران ہوئی. میں نے کہا تم تو بغداد چلے گئے, تو میں نے تمہارے نکلتے وقت تمہیں خواب سنایا تھا کہ میں نے اس طرح ایک خواب دیکھا ہے. تو میں نے کہا یہ تو وہی عمارت ہے جو مجھے خواب میں دکھائی گئی تھی, اور ہاتف غیبی سے ایک آواز آ رہی تھی کہ تمہارے بیٹے محسن کو اس کی منزل اور مقام مل چکا, مگر اس کا اظہار اور تکمیل اس جگہ اور اس مقام پر ہے جو مجھے وہ عمارت دکھائی جا رہی تھی. تو وہ تو تمہارے جانے کے بعد وہ ٹی وی چینل کے اوپر جب وہ ایک پروگرام لگا حضور غوث اعظم کا, اور اس میں ان کی مسجد اور مزار اور سر, تو میں ایک دم چونک پڑی کہ یہ تو وہی عمارت ہے جو مجھے خواب میں دکھائی گئی تھی اور وہ آواز سنائی گئی تھی جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا, جس میں ان کا مزار, مدرسہ اور مسجد ساری جنسی ہے. تو جب میں نے اس ٹی وی چینل پر وہ مسجد اور مزار اور مدرسہ, وہ برآمدے اور دروازے اور صحن دیکھے تو میں چونک پڑی کہ اس مزار اور عمارت کا ذکر تو بغداد شریف روانگی سے قبل میں نے تم سے کیا تھا. یہ تو وہی مزار اور عمارت ہے جو مجھے خواب میں دکھا کر یہ کہا گیا تھا کہ تمہارے بیٹے محسن کو اس کی منزل اور مقام مل چکا, مگر اس کا اظہار اور تکمیل اس جگہ اور اس مقام پر ہے. اچھا, یہاں اب اس خواب کو, اپنی والدہ کے خواب کو بیان کرنے کے بعد, کیونکہ میں نے آپ کو اسی لیے ایک بات پہلے کہی کہ آج کا یہ جو بھی بیان ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس سے پچھلے جو ان سی دو ہمارے اس سلسلے کے, اس پروگرام کے جو ایپیسوڈز ہیں وہ آپ کو سننے پڑیں گے. پھر آپ کو ساری بات, اس کا پرسپیکٹو اصل سمجھ میں آئے گا کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. اچھا, یہاں اب اس کے بعد میں ایک اپنا ذاتی خواب بھی عرض کرتا چلوں جن سے, اور یہ خواب جن سے میں نے 22 نومبر 2010 کو فجر کی نماز کے بعد میں 5000 مرتبہ درود شریف پڑھ رہا تھا, اور میں نے 5000 مرتبہ درود شریف پڑھا اور درود شریف پڑھ کر میں سو گیا. تو 22 نومبر 2010 کو تو میں 5000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سو گیا. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ 4-5 دوستوں کے ساتھ جن میں مدثر, عکاس اور عتیق بھی موجود ہیں. دوست 4-5 ہیں, مگر ان میں یہ 3 بندے بھی موجود ہیں. تو میں حضور غوث اعظم کے آستانہ عالیہ پر حاضری کے لیے گیا ہوں. میں خواب دیکھ رہا ہوں, اور خواب میں نے دیکھا 22 نومبر 2010 کو کہ میں حضور غوث اعظم کے مزار شریف کے اوپر ان کے آستانہ مقدس پر حاضری کے لیے گیا ہوں, اور میرے ساتھ یہ دوست بھی موجود ہیں. تو جا کر میں نے آستانے پر دستک دی ہے, تو اندر سے ایک بزرگ نکلتے ہیں جس کی تفصیل آپ اس بک میں پڑھ چکی ہیں یا پڑھ لیں گے. تو میں ان بزرگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی تشریف رکھتے ہیں؟ تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ بس 10 منٹ میں تشریف لانے والی ہیں. تو تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ وہ جو بزرگ, جو آپ کے مرید جنہوں نے دروازہ کھولا تھا اور ہمارے پوچھنے پر کہا کہ بس وہ آنے والی ہیں, وہ آ کر ہمیں کہتی ہیں کہ ہمیں اندر لے جاتی ہیں کہ, اور کہتی ہیں کہ آپ تشریف لا چکی ہیں, اور فرما رہی ہیں کہ ان لوگوں کو اندر لے آؤ. تو اب ہم لوگ جب اندر داخل ہوتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ ایک چارپائی پر 4 زانو تشریف فرما تھے. 4 زانو ایک چارپائی کے اوپر تشریف فرمائے. تو میں آپ کے پاس زمین پر بیٹھ جاتا ہوں, آپ چارپائی کے اوپر بیٹھے ہوئے چوکڑی مار کے 4 زانو. تو میں آپ کے پاس زمین پر بیٹھ جاتا ہوں, اور اپنے ہاتھ جو ہیں وہ آپ کے قدمین شریفین پر رکھ لیتا ہوں, آپ کے پاؤں کے اوپر, آپ کے قدموں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ لیتا ہوں. تو
تو آپ مجھے فرماتے ہیں، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ آپ کا وضو ہے؟ میں عرض کرتا ہوں حضور میں وضو کر کے آیا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں دوبارہ وضو کرو، دوبارہ وضو کر لو۔ تو جب آپ یہ حکم فرماتے ہیں تو میں وضو خانے میں جا کر تازہ وضو کر کے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں جون سے۔ یہاں میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ اسی جگہ کے پر کہ آج سے 35-40 سال پہلے کم و بیش جب بندہ ناچیز اپنے پیر و مرشد عالم علمائی فاضل لوزئی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی بارگاہ میں بیعت کے لیے حاضر ہوا تھا، تو جب میں پہلی مرتبہ آپ کے آستانے پر بیعت کے لیے حاضر ہوا تھا تو تب آپ سرکار بھی بے عین ہی اسی طرح ایک چارپائی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، چوکڑی مار کر بیٹھے، اور میں زمین کے اوپر آپ کے پاس بیٹھا تھا۔ آپ چارپائی پر تھے چوکڑی مار کر، میں زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو آپ نے بھی مجھے اپنے سلسلے میں داخل فرمانے سے پہلے تازہ وضو کا حکم ارشاد فرمایا تھا، اگرچہ وہاں پر بھی میں باوضو ہی تھا، تو آپ نے بھی مجھے وضو کا فرمایا تھا۔ اسی طرح اس خواب میں بھی حضور غوث اعظم آپ سرکار چارپائی کے اوپر چوکڑی مار کر بیٹھے ہیں اور میں زمین پر بیٹھا ہوں، بے عین ہی وہی منظر تھا جو 40 سال پہلے کم و بیش اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں بندہ ناچیز کو حاصل ہوا تھا۔ تو اسی طرح اور وہی کلمہ حضور غوث اعظم مجھے فرماتے ہیں کہ بھئی آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کا وضو ہے، تو میں عرض کرتا ہوں حضور میں وضو کر کے آیا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں دوبارہ وضو کر لو، تو میں وضو خانے میں جا کر دوبارہ وضو کرتا ہوں جو ان سے۔ اچھا، اب میں جب آ کر بیٹھتا ہوں تو میں عرض کرتا ہوں حضور غوث اعظم سے، کیونکہ آپ چارپائی پر بیٹھی ہیں، تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں نا میں نے ایک منقبت لکھی ہے، اور ان دنوں میں واقعی میں نے آپ کی بارگاہ میں ایک منقبت لکھی تھی جو اس کتاب محسن و زبان محسن کے شروع میں موجود بھی ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں حضور میں نے نا آپ کی بارگاہ میں ایک منقبت لکھی ہے، جب دوبارہ آپ کے پاس آیا تو وہ منقبت لے کر آؤں گا اور آپ کو سناؤں گا۔ اب اس خواب میں ایک تو تعبیر اور اشارتاً یہ بھی بتا دیا گیا تھا، بے شک وہ میں ہی بول رہا تھا کہ حضور جب دوبارہ آیا آپ کی خدمت پہ، مگر آپ کے فیض سے اتنا تو کم از کم ہمیں معلوم ہو گیا کہ دوبارہ آپ کی آستانے کی حاضری ہماری نصیب میں بھی موجود ہے، اور پھر اگلے سال ہم دوبارہ گئے بغداد شریف۔ اچھا، تو میں عرض کرتا ہوں، میں کہتا ہوں حضور میں نے نا آپ کی شان میں آپ کی بارگاہ میں ایک منقبت لکھی ہے، جب دوبارہ آؤں گا نا آپ کے پاس تو میں وہ منقبت لے کر آؤں گا اور آپ کو سناؤں گا، اور آج میں بہت خوش ہوں کہ میں آپ کی زیارت بھی کر رہا ہوں اور آپ سے باتیں بھی کر رہا ہوں۔ تو میری بات سن کر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ مسکرانے لگ جاتی ہیں، اور بہت پیارے انداز میں آپ مسکراتے ہیں، اور مسکراتے ہوئے بڑی محبت سے مجھے فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے، جو منقبت آپ نے میرے لیے لکھی ہے وہ لے آنا، میں سن لوں گا، مگر جو منقبت ہم نے اپنی شان میں خود ہی اپنے قلم سے لکھی ہے پہلے مجھے وہ تو پڑھ کر سناؤ۔ چلو تم نے جو لکھی ہے وہ تم لے آنا، میں سن لوں گا، لیکن جو منقبت میں نے خود اپنے متعلق لکھی ہے چلو آج وہ پڑھ کر سناؤ۔ اور میں نے جو اپنے منقبت لکھی ہے نا، یہ لو یہ کاغذ اس کے، پڑھو اس کو۔ تو آپ مجھے 2-4 کاغذ پکڑا دیتے ہیں کہ اس منقبت اپنی تو جب منقبت جب لاؤ گے تو میں سن لوں گا، مگر آج فی الحال تو اب جب آئے ہوئے تو یہ منقبت پڑھو جو میں نے لکھی ہے اپنے قلم سے، میں نے خود لکھی ہے اپنے متعلق۔ اب میں آپ کے سامنے نا اس منقبت کے اشعار آپ کو پڑھ کر سنانے لگتا ہوں۔ تو میں جب منقبت پڑھنا شروع کرتا ہوں اور جب منقبت کے اوپر میری نظر پڑتی ہے تو میں حیران رہ جاتا ہوں، یا اللہ یہ تو میری ہی لکھی ہوئی منقبت ہے، جس کا ذکر میں آپ سے کر رہا ہوں کہ حضرت جب آئندہ آؤں گا نا، میں نے پاکستان میں ایک منقبت آپ کے متعلق لکھ کے رکھی ہے،
تو میں وہ لے کر آؤں گا اور آپ کو سناؤں گا. تو آپ فرماتے ہیں اچھا جب آؤ گے نا آئندہ, اب اس میں بھی یہ اشارہ تھا کہ آئندہ بھی تم نے آنا ہے. تو ہم اگلے سال بھی گئے, پھر اس سے اگلے, پھر کئی حاضریاں ہوئی وہاں پر, کئی سال. تو لے آنا. لیکن آج تو مجھے تم وہ منقبت سناؤ جو میں نے خود لکھی ہے اپنے ہاتھ سے, اپنے قلم سے, اپنے لیے, وہ سناؤ. اب جب میں وہ سنانے لگتا ہوں آپ مجھے کاغذ پکڑاتے ہیں, تو وہ منقبت وہی ہوتی ہے جو بندہ ناچیز نے آپ کے متعلق لکھی ہے. تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ تو میری ہی لکھی ہوئی منقبت ہے, میری ہی لکھی ہوئی منقبت آپ نے مجھے پکڑا دی, اور اتنی بڑی بشارت اور انعام اور کرم نوازی اور احسان کہ آپ میری لکھی ہوئی منقبت کو فرما رہی ہیں کہ نہیں, جو منقبت میں نے لکھی ہے اپنے قلم سے, اپنے ہاتھوں سے, پہلے وہ سنو. میں بہت حیران ہوتا ہوں. تو بہرحال یہاں مجھے 30 دسمبر 1990 12 جمادی الثانی بروز اتوار کی وہ رات یاد آئی جب حضور غوث اعظم کی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مرتبہ زیارت ہوئی. تو دیکھتا ہوں کہ آپ مجھے, جہاں تک مجھے یاد ہے, آپ کے آگے بے شمار کتابوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں, تفسیر کی, احادیث کی, فقہ کی, تصوف کی کتابوں کے ڈھیر ہیں, اور آپ مجھے پڑھا رہی ہیں. تو اس جگہ اور اس مقام پر جب آپ نے فرمایا کہ تم جو منقبت تم نے لکھی ہے, آپ نے مجھے خواب میں یہ بتا دیا وہ تم نے نہیں لکھی, وہ میں نے لکھی ہے. جو تمہارا قلم ہے وہ میرا ہی قلم ہے, میں نے اس قلم سے لکھا ہے. جو تمہاری زبان ہے وہ میری ہی زبان ہے, تم میری زبان سے بول رہے تھے اس وقت. اپنی منقبت بعد میں سنا دینا, یہ منقبت تو میں نے اپنی شان اور اپنی بزرگی میں خود سے لکھی ہے, تم اس کو سناؤ. تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ مجھے مختلف علوم پڑھا رہی ہیں. یہ 30 دسمبر 1990 میں نے دیکھا آپ حضور غوث اعظم مجھے مختلف علوم پڑھا رہی ہیں, اور علم خواب دیکھ رہا ہوں, اور علم جو ہے وہ میرے سینے میں بھرتا چلا جا رہا ہے. آپ پڑھاتے جا رہی ہیں اور علم میرے سینے میں بھرتا چلا جا رہا ہے, اور پردے جو ہے وہ آنکھوں سے ہٹتے چلے جا رہی ہیں. خواب میں دیکھا. تو لہذا جو منقبت فقیر نے آپ کی شان میں لکھی, جو بھی منقبت لکھی زندگی میں, یا جو بھی سخن کبھی آپ سرکار کی مدحت میں ادا ہوا, اصل میں اس میں میرا کمال نہیں تھا. بندہ حقیر کو اپنی حیثیت معلوم ہے. میں نے اس کتاب میں لکھا ہے, آپ آگے پڑھیں گے, کہ بادشاہ بادشاہی ہوتا ہے, غلام غلامی ہوتا ہے, اور مالک مالک ہی ہوتا ہے, خادم اور نوکر خادم اور نوکری ہوتا ہے, وہ مالک نہیں بن جاتا. تو یہ جو کچھ بھی جون سے, لہٰذا جو منقبت فقیر نے آپ کی شان میں لکھی, جو بھی سخن کبھی آپ سرکار کی مدحت میں ادا ہوا, یہ سب آپ ہی کی حکمت اور معرفت کے سمندر کی خیرات ہے جو اس فقیر کی جھولی میں, اس حقیر کی جھولی میں انہوں نے ڈال دی. اچھا خیر, اب جب آپ کے حکم کے اوپر جو آپ فرماتے نہیں جو منقبت میں نے لکھی ہے نا, وہی والی منقبت جو میں نے لکھی ہوتی ہے, اور کہتا ہوں کہ آئندہ لے کر آؤں گا تو سناؤں گا. اب میں دیکھتا ہوں کہ جب میں وہ منقبت پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ وہ منقبت کے اشعار سن کر بہت خوش ہوتی ہیں, بہت خوش ہوتی ہیں, بہت خوش ہوتی ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو اس کتاب میں اس کے شروع کے 2-3 اشعار جن سے سنا دوں, تاکہ آپ کے کیونکہ یہ جو سننے والے ہیں سب ان کو ایک پتہ لگ جائے. اس کا پہلا شعر ہے میرے محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی, محمد کے نور سے نورانی شیخ عبد القادر جیلانی, شاہین و شہباز کی رفتار میں کون تیرا ثانی, تم ہو شہباز لا مکانی شیخ عبد القادر جیلانی. اس طرح یہ ساری منقبت چلتی ہے. تو اب جب میں یہ منقبت شروع کرتا ہوں اور میں پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ یہ منقبت سن کر بہت خوش ہو رہی ہیں. آپ کے چہرے کے اوپر خوشی
اور چہرہ چمک رہا ہے، اور خوشی اور مسکراہٹ آپ کے چہرہ بہت خوش، یعنی میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ بہت خوش ہیں۔ اور بعض اشعار کی تکرار پر تو ہونٹوں پر تبسم لیے ہوئے آپ جھومنے لگ جاتے ہیں، اور خوشی سے آپ کا چہرہ جو ہے وہ گلاب کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ میں خواب میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں۔ بہرحال منظر یہ اس خواب کا آخری کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو یہاں خواب ختم ہو جاتا ہے، جو آخری منظر ہے وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بہت خوش ہیں اور خوشی سے جھوم رہے ہیں، اور چہرہ اس قدر خوشی کا احساس ہے آپ کے وجود کے اندر، آپ کے چہرے کے اندر، کہ خوشی سے آپ کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا ہے۔ اور میں خواب میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں، آپ کے چہرے کی چاندنی اور سرخی اور سفیدی جو ہے، جو مجھے آج بھی یاد ہے اچھی طریقے سے۔ تو اصل میں بات وہی ہے کہ بندہ حقیر ہے، بندہ فقیر ہے، مگر آپ سرکار جون سے، کیونکہ پیروں کے پیر ہیں، آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا منلت سعادہ من مول الموالی، میں علم کو درست پڑھ کر کتب ہو گیا اور یہ سعادت میں نے اللہ تعالیٰ کی امداد سے حاصل کی۔ تو آخری بات یہ کہ ایک تو میں نے آپ کو اپنی والدہ کا خواب سنایا، اور ایک یہ میں نے اپنا ذاتی خواب آپ کو سنایا۔ تو یہ وہی سفر تھا جب بغداد شریف روانگی سے قبل ایک بزرگ تھے پاک وطن شریف کے اندر رجال الغیب میں سے، ان سے کبھی کبھی ملاقات کے لیے وہاں پر پاک وطن شریف حاضری ہوتی، تو ان سے بھی میں نے جانے سے پہلے اپنے اس خواب کا ذکر کیا۔ میں نے ان بزرگوں سے اس خواب کا ذکر کیا، تو نام تھا ان کا شیخ ظہیر الحق نیازی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میرا خواب سنتے ساتھ وہ فرمانے لگے جس انداز میں انہوں نے، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے آپ کو تازہ وضو کا فرمایا ہے، ایسا لگتا ہے کہ شاید حضور غوث اعظم آپ کو اپنے سلسلے میں داخل فرمانا چاہتے ہیں۔ اب یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات فرمائی کہ اس خواب میں جس طرح چارپائی پر چوکڑی مار کر آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے مجھے فرمایا کہ وضو ہے، میں نے کہا ہاں ہے، تو آپ نے فرمایا جاؤ پھر دوبارہ کر آؤ۔ بے عین ہی یہ 35-40 سال پرانے میرے حضور قبلہ کعبہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب میں بیعت کے لیے حاضر ہوا تو آپ بھی اسی طرح چارپائی پر بیٹھے اور میں نیچے بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا وضو ہے، وضو کر آؤ۔ تو شیخ ظہیر الحق نیازی رحمۃ اللہ علیہ کو جب میں نے یہ واقعہ سنایا، یہ اپنا ایک خواب سنایا، اس خواب کا ذکر کیا جن سے، تو فرمانے لگے سنتے ساتھ فرمانے لگے جس انداز میں انہوں نے آپ کو تازہ وضو کا حکم فرمایا ہے، ایسا لگتا ہے کہ حضور غوث اعظم آپ کو اپنے سلسلے میں داخل فرمانا چاہتے ہیں، اور جس طریقے سے وہ آپ کی ہر قدم پر رہنمائی اور پشت پناہی کرتے ہوئے آپ کی روحانی تربیت فرما رہی ہیں، شاید اس کا اشارہ خلافت اور اجازت کی طرف بھی جاتا ہے، اجازت اور خلافت کی طرف بھی جاتا ہے۔ مثلاً وہ مجھے فرمانے لگے، کہنے لگے مثلاً درود شریف کو ہی دیکھ لیں، کیونکہ انہوں نے بذات خود نہ صرف آپ کو درود شریف کی اجازت فرمائی، جس کا ذکر ایک جگہ پچھلے بیانات میں گزر چکا ہے کہ آپ سرکار نے مجھے ایک مرتبہ آپ نے اپنی زیارت سے مشرف فرمایا تو مجھے درود پاک کا حکم بھی فرمایا، اس کے پڑھنے کی بھی اجازت فرمائی اور اس کی تعداد بھی ارشاد فرمائی، اور نہ صرف انہوں نے بذات خود آپ کو اس کی اجازت بلکہ تعداد کے ساتھ ارشاد فرمائی۔ تو یہ چیز جون سی ہے آج کے بیان میں نے عرض کرنی تھی۔